بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی قل ان كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين۔ آج جو سلسلہ چل رہا اس سلسلے سے ہٹ کر قرآن کریم کی ایک دوسری آیت کریمہ یہ 12 ربیع الاول کی مناسبت سے آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ اس آیت کی روشنی میں کچھ باتیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق آپ کے سامنے عرض کر رہی ہیں۔ اصل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت جو ہے یہ ہمارے ایمان کا جز ہے اور ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام ہمارے ایمان کا ایک لازمی حصہ ہے۔ اسی طریقے سے تحفظ ناموس رسالت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اگر کوئی گستاخی ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس کی حفاظت کے لیے ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ باطل کی طرف سے ان کی مخالفت میں اٹھنے والی آواز اور عمل کا سد باب جو ہے یہ مسلمانوں کا بالکل اہم فریضہ ہے، اور اس ذمہ داری کا احساس تبھی ممکن ہے جبکہ اہل ایمان کے قلوب جو ہے، ایمان والوں کے دل محبت رسول اور عظمت رسول سے کامل سرشار ہو۔ فطری تقاضا بھی یہی ہے کہ انسان جو ہے جن سے محبت کرتا ہے، جس کی محبت انسان کے دل میں ہوتی ہے، اس کی خاطر وہ سب کچھ لٹانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، سب کچھ لٹانے لگتا ہے، یہاں تک کہ بسا اوقات اپنی جان تک بھی قربان کر دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ اگر محبت میں تھوڑی بہت کمی ہے تو وہ اپنے محبوب سے اس طرح بے پرواہ ہوتا ہے کہ گویا اس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے تاکید کے ساتھ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا ایسا انوکھا درس دیا ہے اس آیت کے اندر کہ انسان کو عموماً فطری طور پر جن جن چیزوں سے محبت ہوتی ہے ان کو قرآن کریم میں ایک طرف ذکر کیا ہے، اور پھر ان کے مقابلے میں عربی زبان کا ایک قاعدہ ہے کہ اس میں تفضیل کا صیغہ، یعنی جو آپ بڑائی بیان کرنے کے لیے، بہتری بیان کرنے کے لیے آتا دوسرے کے مقابلے میں، اس میں تفضیل صیغے کے ساتھ اللہ رب العزت نے رسول اللہ یعنی رسول کی محبت کو ذکر کر رکھا ہے، اور رسول کی محبت کو ذکر کرتے ہوئے بیان کیا کہ کائنات کی کوئی بھی چیز اللہ کی رسول کی محبت پر غالب نہیں آ سکتی ہے، اور اگر کائنات کی کوئی بھی چیز اللہ کے رسول کی محبت پر غالب آ رہی ہے تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ پھر میرے حکم کا انتظار کرو، یعنی اللہ کے حکم کا انتظار کرو، مطلب یہ ہے کہ اللہ کے عذاب یعنی عذاب الہی کا انتظار کرو۔ جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اللہ رب العزت فرماتے قل ان كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں پیغمبر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی اعلان کرایا جا رہا ہے قرآن کریم میں، اے پیغمبر مسلمانوں سے کہہ دو کہ اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے
اور بھائی اور تمہاری بیویاں اور تمہارے خاندان کے آدمی، دیکھیے یہ سب چیزیں ایسی ہیں جن سے انسان محبت کرتا ہے، ان سب کی محبت کا اللہ رب العزت نے ایک طرف ذکر کیا، تمہاری بیویاں، تمہارے خاندان کے آدمی، اور وہ مال جو تم کماتے ہو، انسان مال سے بھی محبت کرتا ہے، اس کا بھی ذکر کیا اللہ رب العزت نے، اور وہ تجارت جس کے بند ہونے کے ڈر، جس کے بند ہونے سے تم ڈرتے ہو، وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، اور وہ تجارت جس کے بند ہونے سے تم ڈرتے ہو، وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، اور تمہارے رہنے کے مکانات جن کو تم پسند کرتے ہو۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں احب الیکم من اللہ ورسولہ، اگر یہ ساری چیزیں تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے اور اس کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ پیاری ہوں، اگر پیاری ہیں تمہارے نزدیک، تو اللہ رب العزت کہتے ہیں فتربصوا، تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم بھیجے، اور اللہ نافرمان لوگوں کو پسند نہیں کرتا، اللہ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ قرآنی رسول کے تحت مسلمانوں کے دلوں میں اللہ کے رسول کی محبت اور عظمت جو ہے نقش کر جائے، یعنی اللہ کے رسول کی محبت اگر دلوں میں بیٹھ جائے حقیقی طور پر، تو دنیا کی کوئی باطل طاقت اسلام اور بانی اسلام یعنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی اور گستاخی کی جرأت ہرگز نہیں کر سکتی ہے۔ اس نعمت عظمیٰ کے مقابلے میں نہ تو دنیا کی کوئی طاقت ہے اور نہ دنیا کا کوئی پاور ہے کہ اس کا مقابلہ جو ہے کر سکے، اور یہ مطلب صرف زبانی بات نہیں ہے، آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں، صحابہ کرام کی زندگی دیکھیں، صحابہ کرام کی محبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی ہے، یہ اپنی جان کی بازی لگا دے رہے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ذرا بھی آنچ آئے ان کو گوارا نہیں ہے۔ صحابہ کرام کے حب رسول اور عظمت رسول ہی کی بدولت اسلام کو دن بدن جو ہے عروج ملا ہے، اور اس بیش بہا دولت کے سامنے کہہ لیجیے کہ دنیا کی ساری باطل طاقتیں، یعنی ظاہری میں دنیا کی ساری باطل طاقتیں ظاہر میں بالکل کہہ لیجیے کہ کچھ بھی نہیں ہے، ہیچ ہے بالکل۔ میں آپ کو زیادہ دور نہیں بلکہ صلح حدیبیہ کا جو واقعہ ہو، آپ ذرا اس طرف ایک نظر ڈالیں، اس واقعے کی طرف۔ صلح حدیبیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے عاشقان رسول کی تعداد 1400 یا 1500، اور اس غرض سے اس نیت سے جا رہی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے عمرہ کریں گے، عمرہ کی غرض سے جو ہے یہ لوگ 1400 یا 1500 کے قریب مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہیں، نہ تو کوئی ہتھیار ہے ہاتھ میں، بے سر و سامانی کی حالت ہے، ہتھیار بھی نہیں ہے کچھ، جب لڑنے جنگ کی نیت ہی نہیں ہے، مکہ کی طرف جو ہے جا رہے ہیں تاکہ وہاں عمرہ کرے ہو۔ لیکن جب مکہ کے قریب پہنچے تو کفار مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو مکہ میں داخل ہونے سے روک دیا، اور اس وقت مکہ میں کافروں کی تعداد جو ہے تقریباً 10,000 کے قریب رہی ہے، اور ساتھ میں جو ہے ان کے پاس وہ مکان اپنے مکان میں ہے نا، اپنے گھروں میں ہے، اپنے شہر میں ہے، ساتھ میں ان کے پاس جو ہے جنگی سامان بھی ہے، ہتھیار بھی ہے، ان کے پاس تلواریں بھی ہیں، ان کے پاس نیزے بھی ہیں، بہت کچھ ہے، یعنی جنگی سامان بہت کچھ ہے ان کے پاس۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ حملہ کرنے کی جگہ جو ہے ان کے پاس موجود ہے، اپنے مکان میں رہ کر جو ہے مکان میں رہ کر حملہ کر سکتے ہیں۔ اور مسلمانوں سب سے بڑی دشمنی مسلمانوں سے ان کو ہے، یعنی جذبہ عداوت مسلمانوں سے ان کے اندر بھرا ہوا ہے،
دشمنی کا جذبہ جو ہے مسلمانوں سے بالکل برا ہے۔ اب ذرا غور کیجیے، ایسے ماحول میں اہل شرک میں سے یعنی ان مشرکین میں سے ایک شخص ہے عروہ بن مسعود ثقفی، یہ مشرکین کی طرف سے جو ہے قاصد بن کر آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی وہ جائزہ لے رہا تھا سب کا کہ یعنی اللہ کے رسول کیا کر رہے ہیں اور صحابہ کرام اللہ کے رسول کے ساتھی کیا کر رہے ہیں، تو جائزہ سب لے رہا تھا۔ وہ قاصد بن کر آیا تھا مشرکین کی طرف سے۔ جب وہ سب جائزہ لے چکا اور اپنے ساتھیوں کے پاس گیا وہ عروہ بن مسعود ثقفی، تو اپنے ساتھیوں سے کہا کہ تم مسلمانوں کا ہرگز مقابلہ نہیں کر سکتے۔ مشرکین مکہ جو ہے، جو آگ میں دشمنی کی آگ میں جو ہے جل رہے تھے، انہوں نے کہا ہم کیوں نہیں مقابلہ کر سکتے اتنے مسلمانوں کا؟ ان لوگوں کی تعداد کتنا ہے؟ 1400 1500، اور ہم تعداد میں جو ہے اس سے بڑھ کر ہے، کیوں نہیں مقابلہ کر سکتے ہیں مسلمان؟ ہمارے پاس تو ہتھیار بھی ہیں، تلواریں بھی ہمارے پاس ہیں، اور جدید قسم کے آلات جنگ بھی ہمارے پاس ہیں، اور اس وقت تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ حکومت تو ہماری ہے، مسلمان بالکل نہتے ہیں، ان کے پاس اگر ہتھیار بھی ہے تو بہت معمولی ہے، جنگ کی حالت میں بھی نہیں ہے، تو ظاہری جنگی طاقت اور صلاحیت تو ہمارے پاس موجود ہے، ہم ان سے کیوں نہیں لڑ سکتے؟ ہم ان کو کیوں یعنی ان کا مقابلہ کیوں نہیں کر سکتے؟ تو اس نے کہا کہ ان کے پاس جو چیز ہے آج دنیا میں کسی کے پاس موجود نہیں ہے، اس لیے میں تم لوگوں سے کہہ رہا ہوں کہ تم ان مسلمانوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ عروہ بن مسعود ثقفی نے کہا کہ ان مسلمانوں کے پاس نبی کی محبت اور نبی کی عظمت ان کے دلوں میں، اور اپنے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی خاطر جو ہے اپنی جانوں کو بھی قربان کر دیں گے، اور صرف جان قربان نہیں بلکہ ہر وقت اپنی جانوں کو قربان کرنے کے لیے وہ تیار رہتے ہیں۔ چنانچہ بخاری اور مسلم کی جو حدیث ہے اس میں صحابہ کرام کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد جو ہے اس طرح جھرمٹ بنا کر بیٹھتے ہیں، جس طرح جو ہے شمع کے گرد جو ہے پروانے جو منڈلاتے رہتے ہیں، ویسے ہی صحابہ کرام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد جو ہے اسی طرح منڈلاتے تھے، جس طریقے سے شمع کے گرد جو ہے پروانے منڈلاتے ہیں۔ تو عروہ بن مسعود نے کہا کہ حتیٰ کہ میں یہ منظر دیکھ کر آیا ہوں، جائزہ لینے کے لیے آیا تھا، کہا میں یہ منظر دیکھ کر آیا ہوں کہ وَإِذَا تَوَزَّعَ قَادُوا يَقْتَتِلُونَ عَلَى وَضُوئِهِ، اس نے کہا کہ جب محمد جو ہے وضو کرتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، تو اندیشہ یہ یعنی قریب ایسا لگتا ہے کہ آپ کے وضو کا پانی جو ہے آپ کے ساتھی جو ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے آپس میں یعنی دوڑتے ہیں اور آپس میں لڑ جاتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ آپس میں جو ہے وہ لڑ جائیں گے۔ یہ حال ہے کہ وضو کا بچا ہوا پانی آپ کے ساتھی جو ہے اس پانی کو حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے پر ٹوٹ پڑتے ہیں، اور ایسا لگ رہا ہے کہ آپس میں جو ہے لڑ جائیں گے۔ یعنی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرتے ہیں تو صحابہ کرام وضو کے پانی پر ٹوٹ پڑتے ہیں اور ایک ایک قطرے کو لے کر اپنے جسم کے حصے پر ملتے ہیں، یعنی پانی کا وضو کے پانی کا ایک قطرہ بھی زمین پر گرنے نہیں دیتے ہیں، اور اتنے بڑے عاشق ہیں یہ عشاق جو ہے انہیں جو ہے اپنے جسم پر اور اپنے چہرے پر اس وضو کے پانی کو مل لیتے ہیں، اور اس کو حاصل کرنے کے لیے ایسا دوڑتے ہیں کہ اندیشہ ہوتا ہے کہ کہیں آپس میں جو ہے لڑ نہ پڑے، حالانکہ لڑتے نہیں لیکن اس کو یعنی حاصل کرنے کے لیے اس چیز کو اس طریقے سے دوڑتے ہیں جیسے آپس میں یہ لوگ لڑ جائیں گے۔ بتائیے وضو کا پانی، شریعت کا جو مسئلہ وہ الگ جگہ ہے، شریعت کا کیا مسئلہ ہے وضو کے پانی کے سلسلے میں، وہ الگ مسئلہ وہ الگ ہے، لیکن صحابہ کرام کی عظمت اور صحابہ کرام کی عقیدت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور انتہا درجے تک پہنچے ہوئی محبت یہ الگ جگہ ہے۔
یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کے پانی کو، جس پانی کو مائع مستعمل یعنی استعمال کیا ہوا پانی، اس وضو کے پانی کے بارے میں شریعت کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ پانی جس سے وضو کیا گیا ہے وہ پانی پاک ہے لیکن غیر مطہر ہے، یعنی یہ پاک کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا ہے۔ یہ وضو کا پانی جو ہے یہ مائع مستعمل کا درجہ رکھتا ہے، یعنی طاہر تو ہے لیکن غیر مطہر، یعنی کسی اگر اسے آپ اس پانی کو جمع کر کے کوئی ناپاک کپڑا دھونا چاہیں تو پاک نہیں کر سکتے ہیں اس کو، وہ پاک غیر مطہر ہے، یعنی اس کے اندر پاک کرنے کی صلاحیت نہیں ہے اس پانی کے اندر۔ یہ شریعت کا مسئلہ ہے، اور اس پانی کا استعمال جو ہے وہ مکروہ ہے۔ اب بتائیے، ایک طرف شریعت کا مسئلہ ہے اور ایک طرف عشق کیا کہتا ہے، بتائیے۔ ایک طرف عشق یہ کہتا ہے کہ اوروں کے وضو کا پانی جو ہے وہ بے شک مکروہ ہوگا، لیکن اگر محبوب کے وضو کا پانی بھی نصیب ہو جائے تو دنیا کے تمام پانیوں کی طہارتوں اور نظافتوں سے بھی بالا تر ہے۔ یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر سے مس ہو کر یہ پانی آیا ہے، تو صحابہ کرام سے جو ہے نسبت، صحابہ کرام کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت اور عقیدت اور محبت، اور آپ کے جسد اقدس سے مس ہونے والی ہر چیز کی بے انتہا جو ہے صحابہ تعظیم کیا کرتے ہیں۔ عروہ بن مسعود ثقفی جو بعد میں اسلام لے کر آئے، بعد میں اسلام میں داخل ہوئے، وہ بیان کرتے ہیں اسی موقع پر جائزہ لینے کے لیے کافروں نے بھیجا تھا، جاؤ جائزہ لے کر آؤ کہ محمد کیا کرتے ہیں، ان کے ساتھی کیا حالت ہے ان کی۔ تو وہ آ کر اسی موقع پر وہ کہتے ہیں واللہ ان تنخم نخامۃ الا وقعت فی کف رجل منهم فدلک بها وجهه وجلده۔ کیا جملہ کہا ہے، بالکل یہ روایت جو ہے بالکل بخاری شریف کی حدیث ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ خدا کی قسم، وہ تھوک جو محمد کی زبان سے، زبان مبارک سے نکلتا ہے، وہ تھوک زمین پر گرنے نہیں پاتا کہ صحابہ جو ہے اپنے ہاتھ کو پھیلا دیتے ہیں آگے، اور وہ تھوک زمین پر گرنے سے پہلے صحابہ ان کے محمد کے ساتھی اس کو اپنے ہاتھ پر لے لیتے ہیں، اور لعاب دہن اور ناک مبارک سے جو رطوبت نکلتی ہے اس کو بھی صحابہ اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں، وہ رطوبت نیچے نہیں پھینکی جاتی ہے۔ صحابہ کرام جو ہے اسے نیچے گرنے نہیں دیتے بلکہ دوڑ کر اسے اپنے ہاتھوں پر لے لیتے ہیں، اور اس کے بعد جو اس کو اپنے چہرے اور اپنے جسم پر اس کو مل لیتے ہیں۔ یہ عروہ بن مسعود ثقفی ابھی مسلمان نہیں ہوئے ہیں، کافر ہیں، وہ خبر دے رہے ہیں کافروں کو کہ یہ حالت ہے مسلمانوں کی۔ جب عروہ بن مسعود نے حدیبیہ کے موقع پر اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان افروز اور روح پرور مناظر کو دیکھے تو واپس آ کر قریش کے پاس جو ہے کہنے لگے، اسی موقع پر انہوں نے کہا کہ یا معاشر قریش انی قد جئت کسریٰ فی ملکہ وقیصر فی ملکہ والنجاشی فی ملکہ وانی واللہ ما رأیت ملکا فی قوم قط مثل محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی اصحابہ۔ کہا کہ قریش کے گروہ، میں جو ہے روم کے بادشاہ کو بھی دیکھ چکا ہوں، یعنی بادشاہ ایران، بادشاہ روم اور بادشاہ حبش، ہر ایک کو اپنی اپنی مملکت اور سلطنت میں ان کی شاہی جو روب، ان کا جو دبدبہ ہے، اس حالت میں ان کو دیکھ چکا ہوں۔ اللہ کی قسم میں نے کوئی ایسا بادشاہ کسی قوم میں نہیں دیکھا جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے صحابہ میں دیکھا گیا۔ یعنی گویا عروہ بن مسعود کہنا چاہ رہے ہیں کہ قریش کو یہ بات سمجھا رہے ہیں کہ میں نے بادشاہ روم اور ایران اور بادشاہ حبشہ کا ادب و احترام اور ان کے درباروں میں ہوتا ہوا اپنی آنکھوں سے میں نے دیکھا ہے، اور میں نے دنیا کے بڑے بڑے بادشاہ اور شہنشاہ دیکھے ہیں، اور ان کے درباروں میں ان کے جو آداب ہیں اس کو بھی میں نے ملاحظہ کیا ہے۔
امراء اور وزراء میں ان کی تعظیم و تکریم اور احترام ہوتے ہوئے میں نے دیکھا ہے، سب کچھ میں نے دیکھا ہے، لیکن اللہ کی عزت کی قسم وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی عزت کی قسم آج تک دنیا کے کسی بھی بڑے سے بڑے شہنشاہ کی عزت اور تعظیم اور ادب اور احترام اس قدر ہوتا ہوا میں نے نہیں دیکھا جس قدر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و تکریم جو ہے آپ کے ساتھی کرتے ہیں۔ یعنی جس طریقے سے صحابہ کرام کو میں نے آپ کا ادب و احترام کرتے ہوئے دیکھا، دنیا کے کسی بادشاہ کو نہیں دیکھا کہ ان کا ادب و احترام ایسا کیا جاتا ہے۔ عروہ بن مسعود نے مسلمانوں کی اپنے نبی کی ایسی ہی والہانہ محبت اور عظمت دیکھ کر کہا کہ وہ طاقت ہے جس کے سارے ہتھیار، ساری تلواریں، ظاہری طاقتیں بالکل اس کے سامنے بالکل ایک ہیں۔ یہ بہت بڑا ہتھیار ہے، اس ہتھیار کی موجودگی میں تم کتنی بھی بڑی فوج لے آؤ، کتنے تمہارے پاس اسلحے ہوں، کتنی جنگی تدبیریں ہوں، یہ ایسا ایمانی ہتھیار ہے کہ اس ہتھیار کی موجودگی میں ساری دنیا کی ساری طاقتیں جو ہے بالکل ایک ہیں۔ آج ہمارے دلوں سے روح ایمانی کہہ لیجیے، محبت رسول اور عظمت رسول کی دولت ہمارے دلوں سے نکل گئی ہے آج، اسی لیے ہمیں سارے عالم میں ذلت اور رسوائی کا جو سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اگر ہمارے دل جو ہے عشق خدا اور عشق رسول سے سرشار ہو جائیں تو یاد رکھیے دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہے جو اسلام کا مقابلہ کر سکے۔ صحابہ کرام کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت تھی وہ سابقہ امتوں میں ایسی مثال نہیں ملتی ہے جیسی صحابہ کرام کی زندگی میں ملتی ہے۔ وہ بہت وقت جو ہے زیادہ ہو جائے گا، اس لیے بس اتنا کہنا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عظمت جو ہے اس کو بیان کرنا یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ غلامان مصطفیٰ کا ہر عمل جو ہے عشق رسول کا جو ہے مظہر ہوتا ہے۔ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں وہ صحابہ تو اپنی ذات کو بھی بھول جاتے تھے، یعنی اپنے آپ کی بھی نفی کر دیتے تھے، اپنی ذات کو بھی بھول جاتے تھے۔ اس لیے صحابہ کرام نے تحفظ ناموس رسالت کا عہد نامہ جو ہے اپنے خون سے تحریر کیا ہے۔ وہ آج جو ہے ضرورت اس بات کی ہے کہ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم جو ہے ہمارے ایمان کا حصہ ہے، ہمارا ایمان ہے۔ آپ کی شان اور عظمت جو ہے بیان کرنی چاہیے اور ضرور کرنی چاہیے بیان، لیکن اس سے بھی زیادہ اہم آپ کی تعلیمات پر عمل کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کو بجا لانا چاہیے۔ یہ اللہ رب العزت سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ و اہل اسلام کے دلوں کو اپنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے جو ہے ہمیشہ جو ہے سرشار رکھے، اور تحفظ ناموس رسالت کی خاطر ہر مسلمان کو مر مٹنے کا جذبہ جو ہے عطا فرمائے، اور ہمیں اللہ پاک اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔